بہت خوب اور بہت زبردست باتیں کرتے ہیں آپ لوگ، اور بہت اچھے، بہت اچھے. اچھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے طاقت بنایا جنہیں بہت پاورز، بہت طاقتوں سے مالا مال کر کے زمین پہ چھوڑ دیا، جنت میں چھوڑا. پھر جنت سے کسی صاحب کسی غلطی کی وجہ سے زمین پہ چھوڑ. اب یہ زمینوں میں پھیل گیا، اور اللہ نے فرمایا ان کو کہ انسان ڈھونڈ لو، جو تم چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس پہ طاقت دیتا ہوں. اچھا چاہو تو اچھا، برا چاہو تو برا. آپ کی مرضی ہے، دو راستے ہیں، ایک رائٹ ایک لیفٹ، کس پہ جانا چاہتے. تو اس وقت انسان کے پاس کوئی بھی چیز نہیں تھی، کپڑے بھی نہیں تھے. تو پھر انسان نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیے، اور یوں زمین میں نسلیں پھیلنے لگی، اور نسل در نسل اب تک. اب ایک ایسے دور آ گیا کہ انسان کرتے 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 ایک ایسے دور میں آ گیا کہ اس نے اپنے لیے ایک بہت سے پرابلمس کو کریٹ کیے. پہلے نیچرل لائف تھا، گزرتا تھا، سکون کی لائف تھی، دل سے ہنسی بھی ہوتی تھی کبھی کبھی. آج کل ہر چیز مصنوعی ہے، مشینی ہے. سٹریس، دباؤ، ٹینشن، ڈپریشن بڑھ گئی ہے. بیماریاں ایسے ہیں جو جن کے علاج نہیں. بہت سی بیماریاں ماڈرن ٹیکنالوجی، ماڈرن میڈیکل سائنس کے باوجود، اور انسان مشینی دور میں شامل ہو گئے. انہوں نے ایسے ایسی مشینیں سہولیات کے لیے بنائے جو وہ ہیں اس کے لیے عذاب بن گئے. میں دیکھتا ہوں، میں مالک ہوں، مجھے پتہ ہے ایک بہت ہائیسٹ لیول پہ لوگ، انتہائی ہائیسٹ لیول پہ جو ہم سمجھتے ہیں، آپ تو انہیں ہائیسٹ لیول پہ سمجھتے ہیں. ایک بہت ہی امیر آدمی، ایک بہت بڑے آفیسر، ایک بہت مشہور شخص، ایک بہت بڑی سٹار. لیکن میں مالک ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ، بیچاروں کے ساتھ بڑی ٹینشن لائف، بہت سٹریس لائف، معمولی بات پہ اتنے سینسیٹیو، رونا، محسوس کرنا، کوئی چیز برداشت میں نہیں ہے، گرمی سردی کچھ برداشت نہیں. ایسا ہے جیسا کہ کپڑوں میں کوئی چیز کو لپیٹا، تھوڑے سا اگر اس کو یا برف کی طرح کپڑے میں لپیٹ کے تھوڑا سا آپ نے کھول دیے، اس کو ہیٹ آئے تو وہ پگھلنے لگے. ایسے ہو گیا انسان. نیچرل لائف نہیں ہے، اور ہنسی بھی اتنا نہیں، مصنوعی ایسی، بس یوں کرتے، دل سے نہیں ہے ہنسی. اور زندگی کو انجوائے نہیں کرتے لوگ. جس کو بھی کال کرتا ہے بہت بیزی ہوں، جس سے کانٹیکٹ کرتا ہے بہت بیزی ہوں، جس کے پاس جاتے ہیں آپ انتظار کرنے پڑتے ہیں کافی سارے گھنٹے یا دن مہینے بیزی. اور کس کاموں میں لگے تھے؟ کیونکہ مشین بنا رہے. اگر ایسے کام میں لگے رہے، انسان بیزی رہے کہ وہ انسان کی اس مشین کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بیزی رہے، وہ تو الگ بات ہے. لیکن مصنوعی دنیا میں انسان اتنا بیزی ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی مشین کو بھول گیا، اپنے یہ طاقتوں کو بھول گئے. بلکہ یہ مشین نہیں ہے، یہ اتنا بڑا طاقت ہے، اتنا بڑے فریکوینسی پاور ہے اس کائنات کے، جو بڑی آپ نے خود اس کی ترقی دیکھ لی کہ اس نے جو چاہا وہ ان کو مل گئے.
اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا تجویز کرنا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ آپ کیا تعلیمات دینا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ اپنے کو کیسی تعلیمات دینا چاہتے ہیں؟ آپ ضرور ہمیں کال کریں اور ہمیں بتا دیں اس بارے میں. آپ کیا سوچتے ہیں انسان کیا ہے؟ آپ کی سوچ میں کیا ہے؟ انسان کون سی طاقت ہے؟ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ موزون راستہ کیا ہے؟ یہ ہمیں بتائیں پلیز. ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سائرہ بات کر رہی ہوں دبئی سے. ڈاکٹر ابوالصمد صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل. جی سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا پروگرام بہت پسند کیا جاتا ہے. میرے لیے ہمیشہ سے آپ کا پروگرام معلوماتی اور فائدے مند رہا ہے. آپ نے کسی پروگرام میں سورہ فاتحہ کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے کس طرح سے دعا قبول ہوتی ہیں. پلیز آپ دوبارہ ایکسپلین کر دیجیے. سورۃ فاتحہ دیکھیں اتنے علماء ماشاءاللہ اس چینل پہ بیٹھتے ہیں، تو آپ کسی عالم سے رابطہ کریں، اپنے ایک نزدیک کسی ظاہر ہے آپ کے پاس جو ہے نا کوئی دینی عالم آتے ہوں گے تو وہ اچھے راستے بھی بتا دیں. پھر اس ٹی وی چینل پہ بہت سے پروگرامز ہوتے ہیں، کیونکہ میں کوئی بڑا دینی عالم تو نہیں ہوں لیکن اتنا پتہ ہے مجھے کہ دین کا کیا ہے اور دین کا راستہ یہ تو پتہ ہے الحمدللہ. میں زیادہ مدرسے میں نہیں پڑھا ہوں، تو بڑے جو علماء ہیں آپ اسے کنسلٹ کریں اور اسے آپ رابطہ کریں. سورۃ فاتحہ کے بارے میں تو مجھے کیا آپ نے کیا کہا سورۃ فاتحہ کے بارے میں؟ جی کس طرح سے دعا قبول ہوتی ہے، مطلب اس بارے میں آپ نے پہلے کسی پروگرام میں بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، تو اس کا کوئی طریقہ کار آپ نے بتایا تھا. میں نے کوئی پروگرام میں ابھی تک کوئی بھی کسی پروگرام میں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے. البتہ میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ کچھ ایسا مقصد ان کو بتاتا ہوں. میں نے کسی پروگرام میں کوئی ایسے بات نہیں کہی ہے. اور سورۃ فاتحہ میں بہت ساری طاقت ہے، یہ حقیقت ہے، میں اسٹوڈنٹ کو کہتا رہتا ہوں. اور سورۃ فاتحہ کا کس طرح کہ آپ اس کو مقصد کنسنٹریشن سے پڑھ کے وہ چیز حاصل ہوتی ہے. قرآن آیتیں کوئی بھی لے لے، آپ کنسنٹریشن سے اگر اس پڑھیں گے، طریقے سے پڑھیں گے تو وہ ایک طریقہ تو ہوتی ہے، بڑے اچھے طریقے ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ میں اگلے پروگرامز میں آپ کو کوشش کروں گا، آپ کو بتا دوں گا. آپ کیونکہ اس پروگرام میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں سورۃ فاتحہ کو کس طرح کے پڑھیں اور کس طریقے سے آپ کنسنٹریشن ڈیولپ کریں تاکہ وہ چیز آپ کو جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ دعا مانگتے ہیں، وہ آپ کو حاصل ہو جائے. بالکل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا. سائرہ بات کر رہی؟ جی سائرہ ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. میں جب ایک وقت آیت الکرسی سورۃ فاتحہ پڑھتا تھا اور ایسے حالات میں جب سورہ جی پڑھتا تھا کہ مثلا کوئی ایسا نیگیٹیوٹی کہاں پر ہے یا کچھ، ہر عالم کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں لیکن میرا کچھ ڈیفرنٹ پڑھنے کا جو کنسنٹریشن سے کوئی بھی چیز آپ بہت کنسنٹریشن سے بہت تمرکز فکر سے پڑھتے ہیں تو اس سے جو دلخواہ نتائج ہوتے ہیں آپ وہ حاصل کر سکتے اور دعائیں بہت جلد قبول ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ میں اگلے پروگرامز میں ضرور آپ کو بتاؤں گا. بہت شکریہ سائرہ، آپ نے بات کہی ہے بہت اچھا. اور میں الحمدللہ مقصد اتنا ہے کہ میں باتجوید پڑھ سکتا ہوں سورۃ فاتحہ کو اور انجوائے کرتا ہوں، مزہ آتا ہے پڑھنے میں. اور حروف جار جب ہم جار میں اس کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک آواز ایک پیدا ہوتے ہیں کائنات میں پھیلتے ہوئے، ایک فریکوینسیز جو ہے نا
دوسرے فریکوینسی سے ملتے ہوئے تو ایک دنیا کریٹ ہوتے ہے، روحانی طاقتیں آتے ہیں. تو بہرحال پروگرام کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ میں اگلے پروگرامز میں ضرور یہ بتاؤں گا ظاہر ہے انشاءاللہ. تو پروگرام کا وقت بالکل کم ہے. میرا لاسٹ پہ یہ ہے کہ پلیز اپنے آپ کو جانیں، اپنے طاقتوں کو جان لے اور اپنے رب کو پہچان لے. اس مصنوعی دنیا سے کوئی خاص چیز حاصل نہیں ہوتی. اس وجہ سے ہمیں کوئی ایسا راستہ، علاج کا راستہ، کوئی بھی نیچرل راستہ ہو، نیچرل طریقہ ہو، ہمیں ضروری ہے یہ چیزیں. اور آپ انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں مجھے کال کر کے مجھے تجویز اپنا بتا دے، اور ابھی سے آپ اپنے سوالات لکھیں اور پھر مجھے اگلے پروگرام میں کال کریں. سو تھینک یو ویری مچ. مجھے امید ہے آپ آگے ہمیں جوائن کریں گے اور ایک بار اس طریقے علاج کو آزمائیں گے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی بہت ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ، بہت ہی پاورفل اور اچھے موضوع کے ساتھ جو آپ کے کام آتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.